بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ملتمس ہوں انتہائی ادب کے ساتھ جناب علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب سے جلوہ افروز ممبر ہوں، اور آپ سب کی سماعتوں کو ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد سے منور فرمائیں۔ جناب علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب ان سمیت اس کائنات میں جہاں کہیں بھی علماء و ذاکرین و خطباء اپنے اپنے انداز میں مدحت محمد و آل محمد کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم محمد اقبال قریشی اور تمام ارواح مومن مومنات کی ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جناب آصف اقبال قریشی صاحب اور جناب طاہر سلیم قریشی صاحب ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے نعرہ صلوات ہے۔ ایک مومن نے دعائے صحت کی گزارش کی ہے اولاد کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کی نیت سے امام موسی کاظم علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمانہ عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه
الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. نعرہ الصلوات. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وسیلے سے آپ مومنین کے چہروں کی زیارت نصیب فرمائی ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. حضور حسین نے مظلوم کو بچپن میں کہا کرتے تھے: مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین مرحبا. ابی ابن کعب حضور کے ساتھ تشریف فرما تھے اور حسین داخل ہوئے. یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے نا کہ ابا عبداللہ حسین کو کہتے ہیں، مولا حسین کو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یعنی عبداللہ کے بابا. تو مولا حسین کے کون سے بیٹے جن کا نام عبداللہ ہے؟ حضرت علی اصغر کو تاریخ میں عبداللہ رضیع بھی لکھا گیا ہے، لیکن حسین کو 6 مہینے پہلے نہیں کہا گیا ابا عبداللہ. حسین کو بچپن میں کہا گیا ابو عبداللہ. مل کے صلوات دے جناب حسین ابن علی علیہ السلام. جی حسین بچپن میں تھے. اچھا، رسول اللہ کے زمانے کی جتنی بھی حدیثیں نا امام حسین کے بارے میں، وہ سب اس وقت تک کی کہ جب امام حسین 7 برس کے تھے، کیونکہ اس کے بعد تو رسول اللہ وفات پا گئے. تو یہ جو فرمایا نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، مل کے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ وہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ اس میں شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اس خانوادے کا؟ مصطفیٰ سید الانبیاء، مرتضیٰ سید الاولیاء، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، حسنین سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین. بھئی اب اگر کسی کو سیدنا کہنا ہے تو یا پنجتن کو کہو. تو یہ وہ سید ہیں جنہیں اللہ نے سید بنایا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں. اللہ کا جو بنایا ہوا ہے، دیکھو جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اگر زندان میں بھی ہے تو وہ علیہ السلام ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ زندان میں بھی ہے، علیہ السلام ہوتا ہے. جو بندوں کا بنایا ہوا ہو، اللہ کے مقابلے پر جو بندوں کا بنایا ہوا ہو، وہ تخت پر بھی آ جائے تو لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو عرض خدمت یہ ہے، جناب طاہر سلیم بھائی کے توسط سے آپ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو اتنا میں ضرور کہوں گا. حدیث میں آیا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو جو وسیلہ بن جائے، ہمارا تو دینی وسیلے پر ہے میرے بھائی. بلکہ ایک حدیث میں آیا، دیکھو مومن کی حاجت روائی کیا کرو. فرمایا کہ مومن کی حاجت روائی کرنا ہے. بات سے بات نکل رہی تو جملہ کہہ دوں
کہ مومن کی حاجت روائی کرنا امام حسن علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اعتکاف ہوتا ہے 3 دن کا، ٹھیک ہے، کم سے کم 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. امام نے فرمایا مومن کی حاجت روائی کرنا 3 دن نہیں 30 دن کے اعتکاف سے افضل ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مومن کی حاجت روائی کرنا امام نے کہا 30 دن کے اعتکاف سے افضل ہے. اچھا طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں میرے بھائی؟ 7 چکر ہوتے ہیں نا. امام نے کہا مومن کی حاجت روائی کرنا 30 دن کے اعتکاف سے افضل، 7 چکر سے نہیں 7 دن کے طواف سے افضل. پھر فرمایا 2000 مستحب نمازوں سے افضل. سبحان اللہ. اچھا ضروری نہیں ہے کہ مومن کی حاجت روائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی مثلا پیسے مانگے تو اسے پیسے نہیں، اگر جس کے امکان میں جو جی. کبھی آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کسی کو، کبھی کسی کو کسی مصیبت سے بچا سکتے ہیں، کبھی کسی کو پہلے سے کوئی الرٹ کر سکتے ہیں، دیکھو بیٹا خیال رکھنا. یہ سب مومن کی حاجت روائی ہے نا. کبھی کوئی پریشانی میں ہے، آپ نے اس کے ساتھ 2 میٹھے بول دیے، صحیح، اس کا دل ہلکا ہو گیا. یہ مومن کی حاجت روائی کرنا ہے. اور پھر فرمایا دیکھو اس مجلس تک پہنچنے کے لیے جناب اویس ربانی صاحب بھی وسیلہ بنے، طاہر سلیم صاحب بھی بنے، پھر معظم بھائی بنے، ان کی ٹیم بنی، اور ان مومنین کے وسیلے سے میں پہنچ گیا آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اب امام نے فرمایا کہ اگر کسی ایک مقصد اور حاجت کے لیے 80 وسیلے بھی بن جائیں، امام نے کہا اللہ کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ پرزور نعرہ حیدری صلوات. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور ہے سید الانبیاء والمرسلین، علی بن ابی طالب ہے سید الاولیاء والوصیین، سیدہ ہیں سیدۃ النساء العالمین حسن حسین سیدہ شباب اہل جنت اجمعین. تو جو حسن حسین کو حضور نے کہا نا سیدہ شباب اہل جنت اجمعین، وہ جانتے ہو کب کا؟ جب ان کا سن 4 اور 5 برس کا تھا. جی کیونکہ 7 اور 8 برس میں تو حضور کی وفات ہو گئی نا. تو جب حسن حسین 4-5 برس کے تھے، 5-6 برس کے تھے، میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں، تب حضور نے فرمایا کہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بہت توجہ رکھنا، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور یہ فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جانے والا ہے. یہ بات پہنچ گئی بھائی. کوئی جب جانے نہیں والا تو کہ سردار کہاں سے آ گئے؟ جنت میں صرف جوان جائیں گے بس. جو بوڑھا ہوگا اللہ اسے جوان کر کے بھیجے گا. عبداللہ ابن مکتوم کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کیونکہ کوئی نابینا صحابی تھے وہ، تو وہ آ کے جب انہوں نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ جو نابینا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو حضور نے کہا کہ ہاں نابینا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ پہلے آنکھیں عطا کرے گا. بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ پہلے جوانی عطا کرے گا. دیکھو اللہ جنت میں ہر عیب و نقص کو ختم کر دے گا. تو پھر فرمایا اچھا ترمذی شریف میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے جو پوری حدیث ہے نا، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنے اور میرے محترم سنی بھائی جو یہاں تشریف فرمائے، وہ ہماری جان ہے، وہ ہمارا نفس ہے. تو میں بڑے ادب احترام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ابوہما افضل منہما، ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے بابا ان سے بھی افضل ہے. جی تو علی کیا کہنا، جو جنت کے جوانوں کے سرداروں کا باپ ہے، جو ان کا بھی امام ہے. اللہ اکبر. ہاں بھائی جنت ماں کے قدموں تلے ہے یا نہیں؟ حسن حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی اپنی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں ہے. یہ رسول زادی کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اب ایک اور جملہ سن لینا. اب جس مزاج میں سن رہے اسی مزاج میں بول رہا ہوں میں یہاں پر کہ حسن اور حسین پر واجب ہے، امام ہونے کی حیثیت سے تو ہے ہی، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے بھی.
علی ابن ابی طالب کا اتباع، علی ان کے باپ ہیں. اچھا اب امام پر کسی اور کا اتباع جو غیر امام ہو وہ تو فرض نہیں ہوتا، لیکن باپ کا جو احترام ہے جی، تو اب ذرا سوچو جو کل ایمان کا بھی باپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو کل ایمان کا بھی باپ ہے. بھائی عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، رسول اللہ کو کس نے پالا ہے؟ ابو طالب نے پالا ہے نا. اب آپ ان کے ایمان پہ بات کرتے جائیے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. جی کوئی انکار کر دے آکے اس کا، آکے انکار کر دے، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا کہ ابو طالب نے نہیں پالا تھا. تو بس تو پھر کہو نا جو خدا کے بعد سب سے بڑا ہے، خدا کے بعد جو سب سے بڑا مصطفیٰ ہے نا، ہاں وہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. کیا پاکیزہ گود ہے ابو طالب علیہ السلام کی، تو اس میں پل جائے یا نبی بن جاتا ہے یا امام بن جاتا ہے. ہے تو یہی. تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوا احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو احسان ہو گیا ابو طالب علیہ السلام کا یا نہیں؟ اب جانتے ہو احسان کیسے عطا کیا حضور نے؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. اللہ آپ کو زندگی عطا کرے. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. دیکھو وہ بات کرو جو کوئی کسی شیعہ سنی فرقے میں کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. ہاں بالکل بالکل، الجزاء الاحسان الا الاحسان. پروردگار ابھی جملہ مکمل کرتا ہوں میں. احسان ہے نبی مکرم پر ابو طالب کا بھی اور حضرت خدیجہ کا بھی. دیکھو جتنی بھی ازواج رسول ہے نا وہ امہات المومنین ہیں قرآن کی روح سے. تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن یاد رکھنا مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا. تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہن. تو تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن فاطمہ کی ماں فقط خدیجہ الکبریٰ ہے. جی تو یہ احسان ہو گیا رسول اللہ کی مشن پر ابو طالب علیہ السلام کا بھی اور حضرت خدیجہ کا بھی. تو پروردگار احسان کا بدلہ کیا ہے؟ کہا گھبراؤ نہیں، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا. تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. یہی ترتیب ہے نا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا.
ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر مولا علی نے حسنین کریمین کو پالا, امام حسین نے امام زین العابدین علیہ السلام کو پالا, امام زین العابدین علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام کو پالا, امام محمد باقر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو پالا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پالا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کو پالا, امام رضا علیہ السلام نے امام جواد علیہ السلام کو پالا, امام جواد علیہ السلام نے امام علی نقی علیہ السلام کو پالا, امام علی نقی علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو پالا, حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت حجت کو پالا. ہاں, حضرت حجت جب 5 برس کے تھے امام حسن عسکری شہید ہو گئے. مہدی آج تک موجود ہے. اب میں سوال پوچھ رہا ہوں, ایک بات سمجھ میں آ گئی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بھائی عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, ہاں, پھر سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, اور مہدی کو حجابوں میں خدا پالا. اچھا, یہ جو ترتیب ہے نا, یہی ترتیب امامت کے گواہوں کی بھی ہے. ذرا سن لینا, تھوڑا سا سطح عمومی سے بات بلند ہو جائے گی, لیکن میں چاہتا ہوں یہ بات پہنچ جائے. اچھا, حضور کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. سورہ رات کی آخری آیت ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل کفی باللہ شہیدا, ان سے کہہ دیں کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. قل کفی باللہ شہیدا, شہید یعنی گواہ. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بھائی نہ ماننا کسی کو, نہ مانے علی کو, وہ لے کے آئے تو آئے بندہ سامنے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بھائی یہ آیت جو ہے یہ ہوا خلا فضا میں ہے, یا اس کا کوئی مصداق بھی ہے؟ تو اگر علی کو نہیں ماننا اپنے نصیب کی بات ہے, نہ مانے کوئی. ہاں, ورنہ سوائے علی کی کوئی ہے نہیں جس نے دعویٰ سلونی کیا ہے. ہاں, دیکھو یہ دعویٰ جو ہے نا سب سے مشکل ہے. اگر میں کہوں نا کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوں, میں ہر شب نماز شب پڑھتا ہوں, تو آپ میرے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ کو کیا معلوم, آپ میرے ساتھ تو 24 گھنٹے ہوتے نہیں. ٹھیک ہے, ہاں. اب اگر فرض کیجئے میں کہوں کہ میں ہر مہینے لاکھوں روپے صدقہ خیرات کرتا ہوں, آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے, کیونکہ آپ جانتے نہیں مجھے, آپ میرے ساتھ تو نہیں ہوتے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں, ہاں ابھی جھٹلا سکتے ہیں. مجھ سے کوئی مشکل سوال پوچھیں گے مجھے نہیں آئے گا. میں کہوں میں اس دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں, تو مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے مجھے نہیں آئے گا, میرا دعویٰ غلط ہو جائے گا, ہے یا نہیں؟ اس لیے مسجد کے نمازی صدر اسلام میں بہت مل گئے. ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا. علی کے سوا کسی نے دعویٰ نہیں کیا, اور علی کی معصوم اولادوں نے دعویٰ کیا. کبھی سناؤں گا اگر حالات موافق اور سازگار ہوئے تو, کہ جس نے کبھی سلونی کا دعویٰ کیا علی کے علاوہ اور علی کی اولادوں کے علاوہ, اسے کیسے منہ کی کھانی پڑی. جی وہ کبھی. اور ومن عنده علم الکتاب, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, وہ سوائے علی ابن ابی طالب. تو اللہ کی رسالت, اللہ نے جو رسالت عطا کی ہے, خود اللہ کی توحید کے بھی 2 گواہ ہیں. جانتے ہو کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, یہ ہے کہ ہم دکھلا رہے ہیں اور دکھلاتے رہیں گے نشانیوں کو اپنی. اللہ کہہ رہا ہے فی الآفاق وفی انفسہم, کائنات میں اور تمہارے نفسوں میں. حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ حق سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے. تو اللہ کی توحید کے بھی 2 گواہ ہیں. جی, اللہ کی جو توحید کے 2 گواہ ہیں نا, اس کا اگر میں خلاصہ کر دوں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ خاموش کائنات اور
بولتے ہوئے محمد. یہ مقام مصطفیٰ کو تو سمجھو میرے بھائی. یہ خاموش کائنات بولتے ہوئے محمد. یہ اللہ کی توحید کے گواہ ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی رسالت کی بھی 2 گواہ ہیں. خاموش قرآن بولتے ہوئے علی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. چلنا ہے نا، ساتھ سفر کرنا ہے میرے یا نہیں؟ تو مصطفیٰ کی رسالت کے 2 گواہ، قرآن صامت، خاموش قرآن. صحیح. بولتے ہوئے علی. اللہ نے اپنی گواہی قرآن میں دی نا. اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ کی رسالت کے لیے 2 گواہ ہیں، ایک اللہ، ایک قرآن. ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو خاموش قرآن بولتے ہوئے علی. اچھا جب مولا علی کا وقت آخر تھا، یعنی جب انہیں ضرورت لگی، میں مسائل پر نہیں ہوگی، یہ جملہ سن لینا اسی ترتیب میں، تو حسن مصطفیٰ کو آگے کیا مسجد کوفہ میں، اور بقیہ نماز علی نے حسن کی اقتداء میں پڑھی. یہ کیا کیا علی نے؟ حسن کی اقتداء میں علی نے نماز پڑھی. کیوں جانتے ہو؟ جیسے رسول اللہ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی. اللہ صلی اللہ. تو حسن کے لیے علی نے غدیر بنائی مسجد کوفہ میں کہ دیکھو میرے بعد وہ امام ہے جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ علی کی امامت کے بھی 2 گواہ، بولتے ہوئے حسن، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسن کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسین. حسین کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے زین العابدین علیہ السلام. زین العابدین السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے محمد باقر علیہ السلام. ترتیب میں آ جانا میرے ساتھ. محمد باقر علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے جعفر صادق علیہ السلام. جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے موسیٰ کاظم علیہ السلام. موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن. قرآن میں اللہ نے جانتے ہو کیا گواہی دی ہے؟ جی آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہو قرآن میں کیا گواہی دی ہے؟ یہ جو جہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، اور وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. جی 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 تاریخ میں جا کر دیکھنا، فقط علی نے نہیں، ہر امام نے حالت رکوع میں زکات دی. اچھا تاریخ میں یہ بھی ہے کہ علی کا مقابلہ کرنے کے لیے بعض اور لوگوں نے بھی رکوع میں زکات دینے کی کوشش کی، اور پوچھتے بھی رہے کہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بھائی جو علی کے مقابلے پر آ کے کوئی نیک کام کرے، ویسے نیک کام کرو عبادت ہے، لیکن علی کے مقابلے پر کوئی آ کر نیک کام کرے تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی. میں ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، اور ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. نیکی کا یہ حال ہے تو جنگ کا کیا حال ہے؟ کیا چھیڑ دیا مجھے یار آپ نے تو. پھر کبھی اور سناؤں گا. ٹھیک ہے. تو دیکھو علی کے مقابلے میں جب بھی جہاں کوئی آیا، جی علی مع الحق والحق مع علی. حق ہمیشہ علی کے ساتھ، علی ہمیشہ حق کے ساتھ. اللہم ادر الحق حیث ما کان. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پروردگار علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق مڑ جائے، کہ حق کو وہاں موڑ دے.
حق کو وہاں موڑ دے جہاں نہیں مڑ جائے. کیا کہنے. تو یہ اللہ نے قرآن میں گواہی دی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ محمد باقر علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے جعفر صادق. جعفر صادق اسلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہیں موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم اسلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے امام رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے امام جواد علیہ السلام. امام جواد علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام. امام علی نقی اسلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام. امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے حضرت مہدی علیہ السلام. حضرت مہدی کی امامت کے 2 گواہ کیا اللہ کا اصول یا علی اللہ کا اصول تو نہیں بدلتا. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. اب مجھے بتاؤ سرکار ختمی مرتبہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ان کی رسالت و امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتی ہوئی ابی حجت. حضرت حجت کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن. بھائی اسی لیے تو عیسیٰ کو آسمانوں میں چھپا کے رکھا ہے. اسی لیے تو عیسیٰ کو آسمانوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. کیا کہنے آپ کے کیا کہنے. اچھا اگر کوئی سوال مجھ سے پوچھ لے کہ مولانا صاحب یہ کہاں سے آپ نے پڑھا تو میں اپنی کتاب کا حوالہ تو بعد میں دوں گا. پہلے جا کے دیکھ لینا کتاب صحیح البخاری حدیث نمبر 3193 جا کے چیک کر لینا 3193 جہاں حضور نے فرمایا کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. و امامکم منکم امامت وہ نہیں کروائیں گے. اللہ اکبر. بھائی یہاں سے وہاں تک حضرت مہدی علیہ السلام پر ایک پرزور حسنی حسینی صلوات پڑھ دو محمد علیہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امامکم منکم میں نے کتاب البخاری سے حدیث سنائی ہے کہ امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. عیسیٰ نازل ہوں گے امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. کتاب البخاری میں نام نہیں ہے اس حدیث میں. البتہ یہ کہ حضور نے جو پوری حدیث کہی اس میں نام بھی ہے. یہاں آدھی حدیث لکھی ہوئی ہے. لیکن فتح الباری فی شرح صحیح بخاری اس میں انہوں نے لکھا والامام المہدی وہ امام مہدی ہوں گے جو عیسیٰ کی امامت کروائیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں مان رہا امام مہدی کو کہ وہ عیسیٰ کی امامت کروائیں گے مجھے اس وقت بحث نہیں اس پر. میں تو صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں چھوٹا سا سوال کہ اگر وہ امام مہدی نہیں ہے کہ جو عیسیٰ کی امامت کروائیں گے تو آئے مسلمانوں فرقوں میں سے کوئی بھی جو یہ چیلنج کرے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ کا امام بنوں گا عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا خدا کی قسم کہہ رہا ہوں. اب آپ نے کہا نا مجھ سے کہ بات تھوڑی سی علمی ہو رہی ہے تو میں ایک اور سطح پہ لے کے چلوں بات کو کہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. چیلنج سے کہہ رہا ہوں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عیسیٰ کا امام بنوں گا. جانتے ہو کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. بات پہنچ گئی. بھائی عیسیٰ کا امام بننے کے لیے مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. تاریخ میں ایک ہی ملا. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ تاریخ میں ایک ہی ملا جب نمائشی مردہ اس کے سامنے آیا. جب نمائشی مردہ آیا علی نے جنازہ پڑھی مردہ ہو گیا. اصلی مردہ آیا ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا. علی تو خدا تو نہیں ہے. میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا. علی نور خدا ہے.
علی مظہر صفات خدا ہے، تو میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا، مانتا ہوں علی کو میں عین خدا۔ یہ عین جو ہے نا عین اللہ ہے، یہ اردو والا عین نہیں ہے، عربی والا عین ہے، ذرا یاد رکھنا، اس میں ترتیب پہ خیال کرنا۔ مانتا ہوں علی کو میں عین خدا یعنی عین اللہ، اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا۔ اور اس کے سوا بھی نہیں مانتا۔ اور کیا نصیری کی دیوانگی، کیا نصیری کی دیوانگی کہ خدا کا کہا بھی نہیں مانتا۔ جی اب میں ایک منزل پر آ کر روک رہا ہوں بات کو کہ کیا نصیری کی دیوانگی تو خدا کا کہا بھی نہیں مانتا، اور روک رکھی علی نے ہے میری زبان، روک رکھی علی نے ہے میری زبان، ورنہ دل تو میرا بھی نہیں مانتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو اب یہ جو ٹی وی پر بھی بحث ہوتی رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے مجھے میڈیا پر، تو جہاں ہو سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے مذہب آل محمد کا دفاع کرتے ہیں وہاں پر، ان کا سب سے چھوٹا خادم ہونے کے حصے سے آپ سب کی توفیقات میں بہت شکریہ، آپ کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں تو وہاں جا کے کچھ بول پاتے ہیں۔ تو ایک بحث ہوتی رہی میڈیا پر کہ بھائی علی افضل ہے یا انبیاء، تو میں تو اس چینل پہ وہاں نہیں تھا ورنہ میں کچھ کہتا وہاں پر، لیکن بہرحال میں ایک بات کہہ دوں کہ آیے مباہلہ میں جہاں انفسانہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے علی کو، علی نفس رسول ہے، اس نفس سے تو ثابت ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے وہ علی کو حاصل ہے۔ ہاں اب میں اس سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے اس بات کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے مان لیا کہ علی انبیاء سے افضل ہے سوائے رسول اللہ کے؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، چونکہ اجماع امت ہے، امت کا اجماع کس بات پر ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ برادر اہل سنت کا اجماع ہے، ان کا اجماع انہیں مبارک ہو، ان کے علماء نے اس پہ جو بھی تحقیق کی ہوگی، میں تو فقط یہاں پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ علی نبی تو نہیں ہے، بے شک نبی نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے لیے جو ہے نا وہ ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہمارا تو کلمہ ہی کہا بھائی علی ولی اللہ رسالت کا فل اسٹاپ ہے، ہو گئی رسالت اسٹاپ ہو گئی، امامت شروع ہوئی یعنی نبوت ختم ہو گئی۔ ہمیں تو ختم نبوت کا معاملہ ہی نہیں ہوا پیش آیا کبھی، کیوں؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بات پہنچ گئی میرے بھائی؟ جی کیا کہنے توحید اور امامت کے مابین میرے بھائی کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھو مصطفیٰ جو ہے نا، جس کسی کو بھی سمجھنا ہوتا ہے نا آج بھی اس کی علمی مقام کو حیثیت ہو، تو کیا کہتے ہیں اس کے استاد سے پوچھو جا کے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے شاگرد سے جا کے پوچھو۔ ہاں مصطفیٰ کے اس پوری کائنات میں ایک ہی استاد ہے، وہ ہے خدا۔ مصطفیٰ کا ایک ہی لائق شاگرد ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مصطفیٰ کے استاد کا نام ہے خدا، مصطفیٰ کے لائق ترین شاگرد کا نام ہے مرتضیٰ۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن، شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔
اگر مصطفیٰ کو سمجھنا ہے نا، یا اللہ کے قرآن سے سمجھو یا حیدر کے فرمان سے سمجھو. ماشاءاللہ کیا کہنے. اصل شان مصطفیٰ تو یہی سمجھ میں آئی کہ میرے بھائی. تو اب میں یہ کہنے لگا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں. وہی جو ہمارے پاس مسلمان بھائی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم علی کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ نے مولا علی کے فضائل سنے ہمارے مولویوں سے، رسول اللہ کے فضائل سنے آپ کے مولویوں سے. ارے آپ میدان میں اتنا ٹکیے تو صحیح کہ ہم بتائیں کہ محمد کی کیا ہے. علی کے تمام تر فضائل کے بعد جو ہے نا، علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد. میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام. علی اپنا سارا علم کہتے ہیں ہاذا لعاب رسول اللہ زقنی رسول اللہ زقن زقا. یہ وہ لعاب ہے جو رسول اللہ کا ہے. انہوں نے مجھے ایسے کھلایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. اور بھی جنسیات ہوتی ہیں کہ جو ابھی میں یہاں سے آ رہا تھا تو ماشاءاللہ زرعی علاقہ ہے تو بھینسیں بھی ہیں اور بھی زراعت کا سارا جو اہتمام ہے. تو مثلا بھینس ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ گھاس کھائے، وہ تبدیل ہو، دودھ بنے اور پھر پلائے. پرندہ یہ نہیں ہوتا. پرندہ جو لیتا ہے وہ دے دیتا ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے. ہلکا بات ہے رسول خدا پڑھیے ہاں تھوڑے سے. جی ہلکا بات ہے رسول. بس میں اب وقت ہو رہا ہے، میں کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ سے. ٹھیک ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھئی رسول اللہ کی جو بھی شان ہے آپ علی کی شان پڑھتے جاؤ نا. بس علی شاگرد رسول ہے، ماشاءاللہ مصطفیٰ امام علی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی میں جملہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اجماع ہے، میرے بھائیوں نے کہا کہ اجماع ہے کہ بھئی کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں، اس لیے علی کیسے افضل ہو جائے. بات پوری کر دوں میں. ماشاءاللہ. تو یہ تو حدیث جو کتاب البخاری میں اس سے اجماع باطل ہو گیا. جب رسول نے کہا کہ عیسیٰ نازل ہوں گے، بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو رسول نے کہا کہ امامت عیسیٰ نہیں کروائیں گے، امام تو تم میں سے ہوں گے. تو میں علی کی بات نہیں کر رہا. علی کا جو 11واں فرزند ہے نا وہ بھی عیسیٰ سے افضل ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل. جی اچھا. جب اب میں نے ترتیب دو دفعہ سنائی نا اپنے موضوع کے لیے. میں نے رسول اللہ سے شروع کیا حضرت حجت تک آیا. ایک آخری جملہ کہہ دو، میں جا رہا ہوں مسائب پر. اب ایک دفعہ حضرت حجت سے چلو مجھ تک رسول اللہ تک. یہاں سے چلو رسول اللہ تک. چلو گے میرے ساتھ؟ جب حضرت حجت نماز پڑھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ذرا دیکھ لینا، اگر امام جماعت یا نماز پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے مقتدی ہوں تو جہاں امام کا سر ہوگا وہاں پیر ہوں گے، وہاں مقتدی کا سر ہوگا یا نہیں؟ تو جہاں حضرت حجت نماز پڑھائیں گے، ہمیں کچھ کہنا چاہ رہا ہے. جہاں مہدی آخر الزمان کے قدم ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا سر ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بالکل بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا حضرت حجت نے نماز پڑھی ہوگی امام حسن عسکری کے پیچھے. چلنا ترتیب سے. تو جہاں امام حسن عسکری کے قدم تھے وہاں حضرت حجت کا سر تھا. امام حسن عسکری نماز پڑھی امام علی نقی علیہ السلام کے پیچھے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا سر امام علی نقی کے قدموں میں. امام علی نقی علیہ السلام کا سر امام محمد تقی علیہ السلام کے قدموں میں. جہاں امام تقی علیہ السلام نماز پڑھی وہ پڑھی امام رضا علیہ السلام کے پیچھے. امام رضا علیہ السلام کے قدموں میں امام علی نقی امام محمد تقی علیہ السلام کا سر ہے. اچھا امام علی رضا علیہ السلام نماز پڑھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیچھے. جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدم اور امام علی رضا علیہ السلام کا سر. ترتیب سے چلتے رہنا میرے ساتھ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نماز پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیچھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھی امام باقر علیہ السلام کے پیچھے. امام باقر علیہ السلام نے امام زین علیہ السلام کے پیچھے. امام زین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے. امام حسین اور حسنین کریمین نے مولا علی کے پیچھے. حسنین کریمین کے سر آگے مولا علی کے قدموں میں.
جس کے قدموں میں جنت کے جوانوں کے سر ہیں. میں جملہ بدلنے لگا ہوں, جس کے قدموں میں 11 امامتوں کے سر موجود ہو. وہ کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ علی کے مقابلے میں اس کے. جی ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی ساری نبوتوں کے ساتھ. اور علی ابن ابی طالب کا سر ہے رسول اللہ کے قدموں میں. ہائے ہائے ہائے, تو رسول اللہ افضل کائنات. میں ایک جملہ بعض جگہوں پہ کہہ چکا ہوں کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. اچھا گھبرا تو نہیں گئی میں نے کیا کہہ دیا؟ علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں, ایک اللہ اور ایک مصطفیٰ. علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں, ایک اللہ بڑا ہے, ایک مصطفیٰ بڑا ہے. لیکن لطف کی بات یہ ہم دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. ہائے 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 ہائے, جی 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 بات پہنچ گئی. ایک نعرہ حیدر نجف رسا لگاؤ, میں جا رہا ہوں مزل مسائل پر. بس یہاں سے بہت دور جانا ہے مجھے, سیالکوٹ. بات سمجھ میں آ گئی. بس دیکھو, میں نے پہلے گفتگو جہاں سے آغاز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا, تو جناب طاہر سلیم صاحب کو بنایا اور لوگوں کو بنایا وسیلہ. تو جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا اس مجلس کا. اور میں نے کہا جتنے وسیلے بنے اللہ تعالیٰ سب کو برابر سے اجر عطا کرتا ہے, کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرتا. اور آپ بھی وسیلہ بن گئے کہ آپ یہاں تشریف لائے فرش اعلیٰ پر. تو مجھ جیسا ایک بہت چھوٹا سا خادم امام حسین, آپ کی خدمت میں پہنچ کے کوئی ذکر امام حسین ہو سکا انشاءاللہ سے. بس تو دیکھو, جیسے علی اور اولاد علی کے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں, اور جیسے علی اور اولاد علی کے مصائب ہیں ویسے کسی کے مصائب نہیں. ان کے فضائل بھی اپنی معراج پر ہیں, ان کے مصائب بھی اپنی معراج پر ہیں. اس لیے کہ تاریخ میں کچھ انبیاء ہیں کہ جن کی شباہت امام حسین سے. حضرت یحییٰ, ان کے مصائب کی بڑی شباہت ہے امام حسین علیہ السلام سے, احادیث میں بھی. حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا گیا تھا, امام حسین کا بھی سر قلم کیا گیا. حضرت یحییٰ کے سر کو ظالم بادشاہ کے دربار میں لایا گیا جیسے حسین ابن علی کا سر لایا گیا. اللہ اکبر. حضرت یحییٰ کے بدن کو آروں سے چیر دیا گیا جیسے حسین کے بدن کو تیر و خنجر سے. میرے مولا زین العابدین سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے, تو میرا تشبیہ مولا نے انگشتری نکالی, کہ یہ جو نگینہ دیکھ رہا ہے نا, اس کے برابر بھی کوئی حصہ میرے بابا کے جسم پر صحیح اور سالم نہیں بچا تھا. اتنا حصہ بھی میرے بابا کے جسم. دیکھو اگر جسم پر ایک زخم لگ جائے تو پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے نا. کتنی تکلیف محسوس کرتے ہو جس کے جسم پر کوئی حصہ صحیح اور سالم بچا ہی نہ ہو. یا اللہ. اب حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں 9 شباہتیں لکھی ہوئی کتاب میں. کبھی آؤں گا تفصیل سناؤں گا کہ شیخ جعفر حسین شوستری علیہ الرحمہ نے 9 شباہتیں لکھی ہیں کہ یحییٰ بھی شہید, امام حسین بھی شہید. یحییٰ کا سر قلم ہوا, امام حسین السلام کا سر قلم ہوا. یحییٰ کا سر دربار میں گیا, امام حسین السلام کا سر دربار میں گیا. یحییٰ علیہ السلام کا سر زخمی تھا, امام حسین السلام کا سر زخمی تھا. یحییٰ کا بھی بدن وہ جی آرے سے چیرا گیا. حسین ابن علی کا جو جس میں اثر ہے وہ گھوڑوں کی ڈاہوں تلے پامال بھی ہوا. لیکن ایک فرق ہے, فرق یہ کہ کہیں نہیں ملتا کہ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے مارے. یہ کہیں نہیں ملتا. یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر ہے. ہائے ہائے ہائے, کہ اس بچی کو تماچے مارے گا. سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. کوفہ سے کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, جس بچی کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. جو بچی فریاد کرتی رہی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی. ہاں, بچی یہ کہہ رہی اپنے باپ سے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر. دیکھو
حضرت وہاب کلبی کے لیے یہ تاریخوں میں لکھا ہے، وہاب کلبی 17 دن ہوئے تھے ازدواج کو، صحیح ہے، اور تازہ مسلمان ہوئے تھے، عیسائی تھے، امام حسین کے نام پر کلمہ اسلام کو پڑھا. تو جب ان کی شہادت کے لیے جب وہ رخصت ہونے لگے نا، تو وہاب کلبی کی زوجہ آئی تھی امام حسین کے پاس، اور آ کر کہا تھا کہ جب میرا شوہر شہید ہو جائے تو میں ایک اجازت چاہتی ہوں آپ سے. وہ یہ کہ میں تو ابھی تازہ مسلمان ہوئی ہوں، کو مجھے جانتا بھی نہیں یہاں پر، تو مجھے معلوم ہے کہ فوج بے حیا خیموں پر حملہ کرے گی تو میری عفت محفوظ نہیں رہے گی، میری چادر محفوظ نہیں رہے گی، لیکن زینب تو نواسی رسول ہے، تو مجھے اجازت دے کہ میں بی بی زینب کے خیمے میں چلی جاؤں. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے گریہ فرمایا، کہا اے زوجہ وہاب، شام غریبہ فقط تیرا نہیں، علی کی بیٹی کا پردہ بھی محفوظ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات واضح ہو رہی ہے. تو امام حسین نے کیا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہر نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر. شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے. اب اصغر قیامت تک کے لیے حسین کے سینے پر، اب سکینہ قیامت تک کے لیے شام میں، زندان شام میں. مجھے میرے محترم بھائی راہی سلیم صاحب نے کہا کہ میں مصائب پڑھ دوں چھوٹی معصومہ کے، وہ چھوٹی معصومہ کہ جو گریہ کرتی رہی، بابا بابا کہتی رہی. دیکھو جب عباس آئے تھے نا اجازت کے لیے، تو ایک گود میں سکینہ کو لیا تھا، مشق کو لیا تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ بچے اتنے پیاسے تھے کہ جو سوکھی مشقیں تھی نا، ان کی جو ٹھنڈک ہوتی تھی وہ اپنے پیٹ پہ لگا دیتے اور کہتے تھے ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. دیکھو محرم میں جب بھی پانی پینا نہ کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تو وہ پانی جو ہے، وہ پانی جب بچوں تک نہیں پہنچا نا، تو بچوں کی جو آس تھی وہ ٹوٹ گئی. تو جب ابن فضل عباس اسلام پانی کی سبیل کرنے گئے نا، تو سکینہ کو گود میں لیا اور مشق کو لیا، خالی مشق. تو حسین نے کہا تھا عباس، بہت بڑی سفارش لے آئے عباس، جاؤ ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. دوسرا جملہ سکینہ سے کہا تھا کہ آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا، کل جب تازیانے لگیں گے. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے راہ کوفہ اور شام میں جب سکینہ کو تماچا لگا، بابا کو تو شاید بعد میں پکارا، پہلے کہا چچا پانی نہیں چاہیے چچا، تو واپس آ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سکینہ راہ کوفہ اور شام میں، ایک روایت سن لو، میں بات ختم کر رہا ہوں. تو بڑی پیاسی تھی یہ بچی. تو ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں. وہ مومنہ فوراً گھر میں گئی اور کوزہ آب بھر کے فوراً لے آئی اور بچی کے سامنے پیش کیا. کہا دیکھو جب سپاہی ادھر ادھر ہے نا، جلدی سے پانی پی لو. لیکن میرے لیے، اس نے یوں کہہ دیا، میرے لیے 2 دعائیں، وہ 2 دعائیں کر لینا تھا. سن لینا، میں مسائل ختم کر رہا ہوں. اب وہ دعائیں بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. 2 دعائیں کر لینا. اللہ اکبر. دیکھو یہ مشکل کشا کی پوتی ہے، پہلے مشکل کشائی کرے گی، پھر ہو سکا تو پانی پیے گی، ورنہ نہیں. یا اللہ، وقت اتنا قلیل تھا کوئی سپاہی آ کر چھین نہ لے پانی. لیکن کہا نہیں تو بتا پہلے تیری دعا کیا ہے. اس نے کہا دیکھو پہلی دعا تو یہ کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. تو سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی ہے اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. کہ اچھا کوئی دوسری دعا بھی ہے؟ کہ دوسری دعا یہ کہ خدا ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرما. ہائے ہائے ہائے، جو رونے کے لیے آئے ہوئے نام امام حسین علیہ السلام پر، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا فرمائے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں. امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے،
عزاداروں کو دعا دیتے تھے ورحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب نے جب مدینہ کا نام سنا نا، آخری جملہ سن لو، فرمایا کہ مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ آپ کو نہیں خبر مدینہ میں نواز رسول رہتا ہے، مدینہ میں حسین ابن علی رہتا ہے یا حسین، اور مدینہ میں ان کی چھوٹی بہن زینب بھی رہتی ہے۔ تو میں بی بی کی خدمت میں جاؤں گی قدم بوسی کرنے، زیارت کرنے، بس دعا کرو میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ بی بی نے کہا اچھا یہ بتا کہ اگر تو شہزادی زینب کو دیکھ لے تو کیا پہچان لے گی تو؟ اس نے کہا ارے میں نے اتنی مرتبہ بی بی کی زیارت کی ہوئی ہے، میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ اور پھر ایک جملہ کہا جو کلیجہ کاٹ دیتا ہے، اس نے کہا دیکھو ایسے درباروں میں، ایسے بازاروں میں میری بی بی کا نام نہ لو، میری بی بی بڑی پاک بی بی ہے، ایسے بازاروں میں ان کا نام نہ لیا کرو۔ بی بی سے سچ نہ ہو سکا، کہا ہے رونے والا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، تو نے کہا پہچانا، میں تیری شہزادی زینب تیرے سامنے قیدی بن کر آ گئی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اور وہ دیکھ رہا ہوں کہ نیزہ پر تیرے مولا حسین کا سر بلند ہے۔ ام حبیبہ نے تڑپ کر کہا شہزادی تم کوفہ کے بازار میں، یہ بتاؤ مولا عباس کہاں ہے؟ عباس اگر زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی زینب کی چادر چھینتا۔ اگلا جملہ کہو، عباس ہوتا سکینہ کا تماچا لو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، نام حسین ابن علی پر مجلس کے اختتام پر ایک سلام دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سب مل کے کہنا السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین۔ دیکھو یہ جملہ نہ بھی آتا ہو پورا، حسین کا نام کہنا تو سب کو آتا ہے نا، تو سب مل کر کہنا نام حسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین اصحاب الحسین۔ تمام مومنین یہیں پر تشریف رکھیں، نیاز کا اہتمام ہے، یہیں پر تشریف رکھیں، سارے احباب نیاز تراویح فرما کے جائیے گا۔ گھر لے جائیں گے یہ بچ پا آئی فون لے رہا ہے
आराम से भाई, एक एक करके आराम से। चलने आए हो नहीं जो कान लो लंगा મોટું હતું કી